آگ جو ہے یہ دوبارہ بھڑکا دی جائے گی. تو یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں. اب میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو پرسیپشنز ہیں ان کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں. یہ جو پرسیپشن تھی کہ یہ معاملہ 2016-17 سے شروع ہوا کہ کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح سے اس وقت کی جو ڈیولی الیکٹڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا. اور اس وقت کے چیف جسٹس حاکم نثار صاحب کو تو 10 گنا احتیاط کرنی چاہیے. ان کے بارے میں جو لوگوں نے جس طرح کی گفتگو کی اور جو جس طرح سے عدالت ایکٹیو تھی ان 2-2.5 میں، اور جس طرح کے متنازع فیصلے ان دنوں میں ہوئے، تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہیں تو فار آل دا مور ریزنز بہت زیادہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کی یہ خدشات، یا میں خدشات سے آگے کہوں گا جو پرسیپشن ہے کہ وہ کوئی فکسڈ معاملہ تھا اور وہ ایک ویل تھاٹ آف پروسیس تھا، اس کو تقویت ملتی ہے جب وہ سامنے آتے ہیں. اور اب یہ گفتگو تو صاف بتا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب یہ کر لینا چاہیے، ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں اب کنٹیمپٹ کے لیے جانا چاہیے، اور وہ دیکھیں کہ وہ فلاں ججمنٹس ہیں ان کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے. اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے، وہ لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے. لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا. عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا. اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دیں. تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے. اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھیں امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا. تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا، اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے
وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے. یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے, یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے, تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا, ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا. یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا, تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے, چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے, اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں, یہ جو جال بنے جا رہے ہیں, ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ.